اتر پردیش میں آج 100 سال سے پرانا جامعۃ الاشرفیہ مدرسے میں 50 سال پرانی ایک عمارت کو بلڈوزر سے ڈیمولش کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ وہاں کا مقام رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کا ہے، ایک بیان تک نہیں دیتا۔ پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جامعۃ الاشرفیہ مشہور ترین ہے، مگر کوئی بیان نہیں۔ کانپور میں ایک مدرسے کو منہدم کر دیا گیا تو ویڈیو میں بتایا گیا کہ مدرسے کے ذمہ داران قرآن کریم کے پاروں کو مٹی اور ملبے سے اٹھا رہے تھے۔ یہ آپ کی قرآن سے محبت ہے؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ سوداگر؟ کہاں گئے وہ ایجنٹ؟ کہاں گئے وہ بروکر جو چودھری بن کر مسلمانوں کی عورتوں کا سودا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت بدلو؟ کہاں ہے تم آج نہیں بول سکتے، کچھ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ گھر کی حفاظت یا تو کتا کرتا ہے یا چپراسی کرتا ہے، تو کم سے کم مجلس اتحاد المسلمین کو ان دونوں میں سے ایک تو بنا لو آپ، تاکہ ہم آپ کے چپراسی بن کر رہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں۔ اس بات کو بھارت کے اقلیتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری اس بات پر بہت سے لوگ چراغ پا ہوں گے، بہت سے لوگ کے پیٹ میں درد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، بلکہ ہمیشہ تمہارے پیٹ میں درد ہو، کیونکہ تم نے مسلمانوں کا فائدہ نہیں کیا، تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا۔ اگر تم نیک نیت بھی ہو تو تم کو سیاست سمجھ میں نہیں آتی، تم کو زمین پر کیا ہو رہا نظر نہیں آتا۔ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جہاں پر مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، کوئی ایسا دن نہیں جاتا۔ جہانگیر پوری دلی میں دلی کا بی جے پی کا صدر خط لکھتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ پتھر پھینک رہے تھے، ان کے گھر کو توڑ دیا جائے۔ دوسرے دن بلڈوزر پہنچ جاتا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی نظر نہیں آیا جہانگیر پوری میں۔ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی، رات کے اندھیرے میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ دلی کے ہمارے صدر کلیم الحفیظ صاحب اور مجلس کے اراکین کے ساتھ مسجد کے سامنے جو گیٹ تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور پھر دعوے کرتے ہیں قوم قوم قوم۔ کانپور میں مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا، قرآن کے پاروں کو مٹی کے ملبے سے اٹھایا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا۔ کہاں گئی تمہاری قوم سے محبت؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے، مجلس کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، لوگوں میں بھارت کی جمہوریت کے سلسلے میں اور اعتماد بحال ہوگا، آئین اور سنویدھان مضبوط ہوگا۔ اگر آپ صرف ٹویٹر پر تنقید کر دیں گے، سوشل میڈیا فیس بک پر جا کر دو جملے لکھ دیں گے، آنکھ میں آنسو لا لیں گے اور بولیں گے اللہ ان کو غارت کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھو۔ مسجد کے منبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، احد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی بھی ڈالی گئی۔ طائف کا سفر بھی ہمارے سامنے ہے، شعب بن ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ بھی شامل ہے، اور فتح مکہ بھی ہمارے سامنے، بدر بھی ہمارے سامنے ہے، خندق بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، اگر ہمتیں پست ہو جائیں گی اور صرف الیکشن کے وقت آپ اٹھ کر بولیں گے حکومت کو بدل دوں گا، نہیں، آپ کو سیاست کرنا ہے۔ سیاست یہ ہوتی ہے کہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ یہ لوگ آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ صرف الیکشن کے وقت ووٹ ڈال دو، نہیں، یہ آپ کو گونگا سمجھ رہے ہیں، کم عقل سمجھ رہے ہیں۔ مجلس آپ کو کہہ رہی کہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا ہے۔